السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی الحال ایک فلم کا بہت زیادہ چرچا ہو رہا ہے، پٹھان شاید اس کا نام ہے، شاہ رخ خان صاحب کی فلم، اور بہت زیادہ اس کا چرچا ہو رہا ہے کہ شروعات جو اس کی ہوئی تھی چرچا کی، اس کی بائیکاٹ سے ہوئی تھی کہ ایک جو گروہ ہے وہ مستقل بائیکاٹ کر رہا ہے، اور کیوں کر رہا ہے سبھی کو پتہ ہے، الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہیں دوسری طرف ایک طبقہ خاص طور سے مسلمان جو ہے ان مخالف لوگوں کے مخالف ہو رہا ہے، یعنی جو لوگ بائیکاٹ کر رہے ہیں ان کے جواب میں وہ جواباً یہ کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ ڈے فرسٹ شو، یعنی ہم جائیں گے اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اس طرح سے وہ جملے استعمال کر رہے ہیں۔ تو اسی کے تعلق سے مجھے تھوڑی بہت بات کرنا ہے 2-3 منٹ میں، اور کسی ایکٹر کے خلاف نہیں ہے ہم، اور نہ ہی کسی کے سپورٹ میں، نہ کسی فلم کے خلاف ہے، نہ ہی کسی فلم کے سپورٹ میں، ایک عمومی ویڈیو ہے۔ دیکھو بھائی، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کا یہ فریضہ ہے کہ وہ کسی بھی طرح کی غلط چیز میں، گناہ والی چیز میں ہرگز شریک نہ ہو۔ ہم سب جانتے ہیں، روز روشن کی طرح ہمارے سامنے یہ بات آیا ہے کہ بھئی موویز کا دیکھنا شریعت اسلام میں منع ہے، چاہے وہ کوئی سی بھی ہو، کچھ بھی نام ہو اس کا، پٹھان ہو یا پھر کوئی سا بھی نام ہو، لیکن منع ہے اس کا دیکھنا۔ اب وہیں پر اگر آپ انشاءاللہ کہہ کر کے اور فرسٹ ڈے فرسٹ شو اور ہم جائیں گے اور اتنی کمائی ہوگی اور سپر ہٹ کروائیں گے، بلاک باسٹر کروائیں گے، اس طرح کے جملے اگر بولتے ہو تو اندیشہ ہے کہ کفر میں داخل ہو جائیں۔ یہ جو انشاءاللہ کا لفظ بولا جا رہا ہے نا، اس کے ذریعے سے آپ ایک گناہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر رہے ہیں، ایک گناہ کی نسبت اگر اللہ تعالیٰ کی طرف کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے اندیشہ ہے کہ آپ کفر میں داخل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، مسلمان ہے صاحب تو ان کا سپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن سپورٹ آپ کس چیز میں کر رہے ہو؟ کیا ان کو ضرورت ہے اس چیز کی؟ اگر مثال کے طور پر جیسا دوسرے لوگ چاہ رہے ہیں کہ بھئی فلم فلاپ ہو جائے تو اس کی وجہ سے کیا مسلمانوں کو کوئی نقصان ہوگا؟ یا پھر جیسے کہ ہم لوگ چاہ رہے ہیں، مطلب میں نہیں، ہمارے کئی مسلمان یہ چاہ رہے ہیں کہ فلم سپر ڈپر ہٹ ہو جائے اور بلاک باسٹر ہو جائے، تو کیا اس کی وجہ سے آپ کا کوئی فائدہ ہوگا؟ جن لوگوں کا آپ مسلمان کہہ کر کے سپورٹ کر رہے ہو، میں صرف ایک ایکٹر کی بات نہیں کر رہا، سبھی کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کبھی آپ کے لیے ایک بھی آواز اٹھائی؟ آپ کے خلاف کئی طرح کے قانون بنتے ہیں، کل قیامت کے دن جو 5 سوال ہوں گے اور جب تک ان 5 سوالوں کا جواب نہیں ہوگا آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ان 5 سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ نے کمایا ہوا مال کہاں لگایا ہے۔ اب آپ 200-500 روپے، مجھے تو اتنا اندازہ نہیں ہے بھائی، ٹکٹ خریدا آپ نے 100-500 روپے کا، تو یہ جو آپ 200 روپے دے رہے ہو اس کا سوال کل قیامت میں ہوگا کہ آپ نے یہ 200 روپے جو دیے ہیں نا، کیوں دیے، کہاں دیے، ایک ایک روپے کا سوال ہوگا۔ اور ذرا سوچو، 2-3 گھنٹے کی بات ہے، آپ وہاں پر جاؤ اور بیٹھ کر کے آ جاؤ اور خوش ہو جاؤ کہ ہم نے دیکھ لیا، لیکن آپ کا پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ تھوڑا یہ بھی تو سوچو۔ وہ لوگ جو پہلے سے کروڑ پتی ہیں ان کو اور ارب پتی بنا دو آپ، اور پہلے سے ارب پتی ہیں تو اور خرب پتی بنا دو، لیکن تمہارا کیا، تمہاری جیب سے پیسے جا رہے ہیں۔ میں کسی ایک فلم کے بارے میں بات نہیں کر رہا، میں ٹوٹل فلموں کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ ایک دوسرے کی مدد کرنے سے بچو۔ ہاں، اگر صاحب شاہ رخ خان صاحب کو ہماری ضرورت ہوتی، مسلمانوں کی بھی ضرورت ہوتی کہ صاحب ان پر ظلم ہو رہا ہے خطرناک، تو پھر ضرور آپ آگے بڑھو، آپ ان کی مدد کرو، اور صرف مسلمان ایکٹر ہی کیوں، کوئی بھی ایکٹر ہو آپ جا کر کے اس کی مدد کرو، بالکل ہم کہتے ہیں، لیکن یہ کوئی ظلم تھوڑی ہو رہا ہے صاحب، وہ تو ایک گناہ ہے، اور گناہ کی طرف آپ کے پیسے کو کھینچا جا رہا ہے، آپ کی محنت کی کمائی کو کھینچا جا رہا ہے۔ تو بس یاد رکھیں کہ اس کے ہٹ ہونے سے مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے فلاپ ہونے سے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں۔ پرہیز کریں، عمل کریں اس بات پر۔